بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز تراویحوں میں 17ویں پارے کے دوسرے پاؤں سے ہوا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اپنی قوم کو عرصے دراز سے اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھا رہے ہیں اور مختلف انداز اور مختلف دلائل سے اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قوم کو دلائل سے بات سمجھ نہ آئی۔ ایک دن ساری قوم کے لوگ عید کی خوشیاں منانے اپنے گھروں سے نکل کر کھیل کود اور عید کی خوشیوں کے لیے اپنے گھر سے کسی دور جگہ چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی غیر موجودگی میں ان کا جو بت خانہ تھا، جہاں پہ انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اس میں داخل ہوئے اور ہاتھ میں ایک کلہاڑی لی اور اس کلہاڑی سے ان کے جو بنے ہوئے بت تھے، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، اور آخر میں وہ کلہاڑی جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دی، جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ بڑے بت نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور اپنے بت خانے میں گئے تو جب بت خانے کا حال دیکھا تو بہت حیران پریشان ہو گئے، اور سب کا ذہن اور شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہی گیا، اور یہی کہا کہ یہ ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے اور ہمیں اللہ کی عبادت کی طرف لاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ آپ نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا بل فعل کبیرہم ھذا، بڑوں سے پوچھو، جو ان کے بتوں میں بڑا بت ہے اس سے پوچھو، وہ بتائے گا، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتا ہے۔ قوم کے لوگ سب کے سب شرمندہ ہو گئے، ساری قوم کے لوگ جمع تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بات پر، سارے شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے یہ تو ابراہیم تمہیں بھی پتہ ہے کہ یہ بولتا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے افسوس کی بات ہے، اف لکم ولما تعبدون، تف ہے تم پر کہ تم اپنے معبودوں میں سے ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہو جو اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، بتا بھی نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو تکلیف سے نہیں بچا سکتے تو وہ تمہیں کیا بچائیں گے؟ قوم کے لوگوں کو جب یقین ہو گیا کہ یہ ابراہیم ہی ہیں جس نے یہ کیا ہے، تو قوم کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے اور اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے اور نمونہ عبرت اور نشانہ عبرت بنایا جائے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، ایک بڑی آگ انہوں نے جلائی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اس آگ میں ڈالنے کا وقت جب آیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا آگ ہو یا ہوا ہو یا زمین ہو یا پہاڑ ہو، سب اللہ کے حکم کتابیں ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا، اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، اور زیادہ ٹھنڈی نہیں بلکہ سلامتی والی، کیونکہ آگ اگر گرم ہے وہ بھی نقصان دہ ہے، اور بہت ٹھنڈی ہو جائے تو ٹھنڈ لگنے لگے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے اس آگ میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم کو بچانا تھا، اپنے خلیل کو بچانا تھا، تو وہ آگ حضرت ابراہیم کو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکی۔ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے اور اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک ذرے کو بھی نہیں جلایا۔ اللہ تعالیٰ جسے بچانا چاہے، کون ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتا ہے؟ زندگی کے جو سانس اللہ تعالیٰ نے انسان کے لکھ دیے ہیں کوئی چھین نہیں سکتا، اور جب زندگی کے سانس پورے ہو جائیں تو ساری ڈاکٹری بچانے پر آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بہت ساری چیزیں بطور نمونے کے انسانوں کو سمجھائیں کہ اللہ نے بچانا تھا اپنے ابراہیم کو، تو ساری قوم جلانے کی کوشش کر رہی تھی، نہ جلا سکے، نہ مار سکے، اور جب کسی کی موت کا وقت آ ہی جائے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے، جب وہ وقت آ جائے تو سارے یہ قوم بچانا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشکلات میں اور مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔
حضرت نوح علیہ السلام کو جب قوم نے بہت ستایا تو اس مشکل وقت میں انہوں نے اللہ کو پکارا، ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له فنجیناہ وأہلہ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جب حضرت نوح نے ہمیں پکارا مشکل وقت میں تو ہم نے نوح کی پکار کو سنا، وأہلہ من الکرب العظیم، اور ہم نے اس تکلیف سے حضرت نوح کو نجات عطا فرما دی۔ پھر آگے حضرت داؤد علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی طرح دیگر حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت آزمائش آئی، جسمانی طور پر جسم کو بہت سخت بیماری لگی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور ان کی برداشت اور اللہ کی مرضی پر راضی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور تعریف کے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ بس اتنے الفاظ ان کی زبان پہ تھے، ربی انی مسنی الضر، اے میرے اللہ میں تکلیف میں ہوں، وانت ارحم الراحمین، آپ مجھ پر رحم فرما دیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کوئی تکلیف میں اس آیت کو پڑھے کثرت سے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں اور اس کی تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ آیت ہے، حضرت ایوب نے جب اس آیت کو پڑھا تو جسمانی آزمائش کے پورا جسم ان کا بیماری اور جسمانی بیماری لگنے کی وجہ سے جسم پورا گل چکا تھا اور وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ اس آیت کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو ختم فرما دیا۔ آگے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جب وہ کشتی میں سوار تھے اور کشتی میں طوفان آیا جس سے حضرت علیہ السلام کشتی سے باہر ہوئے، سمندر میں گرے تو سمندر میں گرتے ہی مچھلی نے ان کو نگل لیا، مچھلی کا نوالا بنے۔ اللہ کی طرف سے مچھلی کو یہ حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے بلکہ تیرے پیٹ میں ان کے لیے ہم نے حفاظت، تیرے پیٹ کو ان کے لیے ہم نے حفاظت خانہ بنایا ہے۔ طوفان تھا جس کی وجہ سے وہ سمندر میں آئے، اب تو نے ان کو کھانا نہیں ہے بلکہ اپنے پیٹ میں حفاظت سے رکھنا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں کچھ دن رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک کلمہ سکھایا، اور انہوں نے جب وہ کلمہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات عطا فرمائی، اور وہ پڑھنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسا کلمہ تھا اور یہ اب بھی ایسا کلمہ ہے آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ ہم نے اس آیت کے پڑھنے سے ان کی دعا، ان کی پکار کو سن لیا اور ان کو غم سے نجات دے دی۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں تکلیف میں تھے، غم میں تھے، اللہ تعالیٰ کو جب ان الفاظ سے پکارا اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کو سکھائے تھے۔ پھر فرمایا کہ جو مسلمان بھی ان کلمات کو پڑھیں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی کسی دکھ اور کسی تکلیف اور کسی غم میں ہو، صدقے دل سے اللہ تعالیٰ سے ان کلمات کو کثرت سے پڑھ کر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کو اس تکلیف سے، اس دکھ سے نجات دے دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں جو بھی نیک کام کیا ہے ایمان کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتے، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بدلہ دیں گے۔ کوئی بھی عمل فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کی حالت میں کوئی آدمی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں، اس پر اس کو اجر دیں گے۔ اس آیت کے ضمن میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑو نہیں، معلوم نہیں جنت میں لے جانے کا یہی نیکی ذریعہ بن جائے، اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرو مت، معلوم نہیں کہ جہنم میں یہی گناہ جانے کا سبب بن جائے۔ پھر آگے جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جب جہنم دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیرانگی کی، خوف کی وجہ سے گھبراہٹ ان پر طاری ہوگی، چیخ و پکار ہوگی، لیکن ان کی پکار سنی نہیں جائے گی۔ اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ ان کو جہنم میں ڈالو، جب دنیا کی زندگی میں موقع تھا اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا تو اب ان کو جہنم میں ڈالو۔ آگے سورہ حج ہے، اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بہت ہی زیادہ عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے کہ وہ منظر اور وہ قیامت کا وقوع، جس وقت قیامت قائم ہوگی، اس قدر خوف اور دہشت ہوگی
اور ہر ایک پر ایسی دہشت اور خوف طاری ہوگا قیامت کی ہولناکیوں کا کہ اس کا اندازہ اس سے لگایا جائے گا کہ حاملہ عورت، اللہ فرماتے ہیں حمل سے ہونے والی عورت قیامت کے خوف سے حمل باہر نکال دے گی۔ دودھ پیتا بچہ وہ اپنی ماں سے دور کر دیا جائے گا، ماں اس کو اٹھا کے پھینک دے گی، یعنی اس قدر خوف ہوگا کہ انسان دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور جس چیز کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے، اس قیامت کی ہولناکیوں میں اس چیز کو اپنے سے دور اٹھا کے پھینکے گا اور سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کو کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا مذہب مفاد پرستی ہوتی ہے۔ جب اسلام میں ان کو فوائد دکھ رہے ہوتے ہیں تو اسلام کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دیندار بن کر لوگوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور بڑی بڑی دینی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے دینی اسکالر بن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں پر کوئی آزمائش اور کوئی تکلیف آ جائے تو فوراً کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں کہ جیسے ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں اور دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب اور جن کا کوئی دین نہیں، بلکہ ان کا مذہب مفاد ہے، مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں ان کو مزے دکھ رہے ہوتے ہیں، آرام دکھ رہے ہوتے ہیں، وہیں چلے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی ان کی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیت اللہ اور مسجد حرام کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ساتھ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر کریں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے تو اب فکر اس بات کی ہوئی کہ یہ بیت اللہ آباد کس طرح ہوگا، یعنی لوگ یہاں کیسے آئیں گے اللہ کی عبادت اور بیت اللہ اور حج کی ادائیگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ پہاڑ پر چڑھیں اور آواز لگائیں، لوگوں حج کے لیے آ جاؤ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق پہاڑ کی بلندی پر چڑھے اور وہاں سے آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو اس وقت جتنے لوگ زندہ تھے سب کے کانوں میں پہنچایا ساری دنیا میں، اور جو انسان زندہ نہیں تھے لیکن عالم ارواح میں تھے، یعنی قیامت تک ان کو پیدا ہونا تھا، ان تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پہنچایا، اور جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام پر اس وقت لبیک کہا، اللہ تعالیٰ ان سب کو حج کی سعادت عطا فرمائیں گے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کی پیغام پر، آواز پر 2 دفعہ لبیک کہا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ایک آواز تھی جو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کئی 100 سال پہلے دی تھی، اور اس آواز کے لبیک پر قیامت تک اور آج بھی لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے بیت اللہ شریف ہر سال بلکہ ہر وقت بے شمار لا تعداد میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صدا ہے جس پر جواب دیا جا رہا ہے اور دیا جاتا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شاعر اللہ کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں، شاعر اللہ بیت اللہ شاعر اسلام ہے، مساجد، رمضان، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن، یہ سب شاعر اسلام ہیں، شاعر اللہ ہیں، اللہ کے حدود ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کی عظمت اور ان کی تعظیم وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، تقوی القلوب، اور جن کے دل تقوی سے، ایمان سے خالی ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ کی حدود، اللہ کے شاعر کی کوئی عظمت نہیں ہوتی، نہ ان کے لیے رمضان کا کوئی احترام، نہ روزے کا کوئی احترام، نہ قرآن کا کوئی احترام، نہ مسجد کا کوئی احترام، کیونکہ دل ان کے شاعر اسلام کی عظمت سے خالی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے اور ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، اور ظاہری شکل کو بھی اچھا بنانے کی فکر کرتا ہے، جیسے نماز کو اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح قربانی کا جانور اچھا سے اچھا لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہری شکل کو بہتر بنانے سے زیادہ اس کی باطنی کیفیت کو اچھا کرو، یعنی نیت اور اخلاص میں مضبوطی لاؤ کہ دل تمہارا یہ گواہی دے کہ یہ عبادت میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہارا گوشت اور جانوروں کا خون ہم تک نہیں پہنچتا، ینالہ التقوی، تمہارا اخلاص نیت پہنچتی ہے۔ تو کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے، حج ہو یا نماز ہو یا قربانی ہو، تو ظاہری کیفیت تو ہم اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھی سی نماز پڑھیں، لوگ دیکھ کر مجھے بڑی نمازی کہیں گے،
اور اچھا حج کریں، لوگ کہیں گے بڑا مالدار ہے، لیکن باطنی کیفیت کی محرومی کی وجہ سے ہم ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں تو باطنی کیفیت دیکھی جاتی ہے کہ تمہارے اندر اخلاص کتنا ہے، تم جو یہ عمل کر رہے ہو کیا جذبہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے یا دکھاوا ہے، تو اسی پر اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت دے رہے ہیں، اور ساتھ میں جہاد کی اجازت کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد کو بیان کر رہے ہیں اور اس کے فوائد کو بیان کر رہے ہیں۔ اور اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اسلامی ملکوں کا آئین اور دستور بیان فرما رہے ہیں۔ الذین ان مکننا، کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کسی ملک میں کسی جگہ سلطنت عطا فرمائے، یعنی کبھی تمہیں کوئی صاحب، تم کہیں کے صاحب اقتدار بن جاؤ، تو پھر تم وہاں پہ اس طرح اس ملک کا آئین اور دستور بنانا اور نظام حکومت بنانا، اقام الصلاۃ کہ سب کے سب نماز پڑھنے والے ہوں، آتوا الزکوٰۃ سب کے سب زکوٰۃ دینے والے ہوں، امروا بالمعروف نہوا عن المنکر سب کے سب اچھائی کا حکم اور برائی سے روکنے والے ہوں۔ یہ اسلامی ملک کا دستور اور آئین ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں۔ اب اسلامی حکومت کا نفاذ ہم میں سے ہر ایک کے لیے مشکل نہیں کہ ہم پورے ملک میں نظام قائم کریں، لیکن اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے خاندانوں میں، اپنے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اپنے محلے میں تو ہم یہ نظام قائم کر سکتے ہیں۔ اور یہ صحابہ کا نظام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ تھا، مدینہ شہر تھا، اس مدینہ شہر میں یہ نظام قائم تھا کہ نماز کے اوقات میں سب مسجد میں ہوا کرتے تھے، اور آتوا الزکوٰۃ زکوٰۃ کی فرضیت پر سب زکوٰۃ نکالا کرتے تھے، امروا بالمعروف اور نہوا عن المنکر اچھے کاموں پر سب ایک دوسرے کو ترغیب دیا کرتے تھے۔ تو ہم پورے ملک میں اگر یہ نظام قائم نہیں کر سکتے، ہم اپنے گھروں سے آغاز کریں اور اللہ کا یہ نظام اپنے گھروں میں رائج کریں کہ ہمارے گھر کا ہر فرد نمازی ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ یمسک السماء ان تقع علی الارض، یہ جو آسمان رکا ہوا ہے، گر نہیں رہا، یہ ہمارے حکم سے رکا ہوا ہے۔ اور جب انسان بدعمالیاں کرے گا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس طرح زمین پھٹتی ہے اور زلزلہ آ جاتا ہے، اسی طرح آسمان پھٹ کر تم لوگوں پر گر بھی سکتا ہے اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے۔ سورہ مومنون شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی کامیابیوں کا تذکرہ، کامیابی یعنی وہ خوبیاں جن پر اہل ایمان کی کامیابیوں کا فیصلہ ہوتا ہے اور اہل ایمان جنت کے وارث بنتے ہیں، جنت الفردوس اللہ تعالیٰ جن خوبیوں پر دیتے ہیں ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، کہ جن لوگوں کو ہم جنت الفردوس کا وارث بنائیں گے، یعنی اعلیٰ اور اونچی جنت، سب سے بہتر جنت، کہ جس جنت کے بارے میں انبیاء علیہ السلام نے سوال کیا کہ جنت الفردوس عطا فرما، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہوں گی ہم اس کو جنت الفردوس دے دیں گے۔ ان خوبیوں کا تذکرہ ہے، ان میں سے پہلی خوبی یہ ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز بہت خشوع اور خضوع سے، دھیان سے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے ادا کرتے ہیں۔ یہ جنت الفردوس کی پہلی خوبی ہے۔ اور پھر دوسری خوبی جنت الفردوس ملنے والوں کی عن اللغو معرضون، بیکار اور فضول باتوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بیکار اور فضول کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بلکہ جب موقع ملتا ہے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ للزکاۃ فاعلون، زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور لفروجہم حافظون، شرمگاہ کے گناہ یعنی شرمگاہ سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، امانت دار ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ فرمانے جس میں یہ خوبیاں ہوں گی ہم اس کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ آگے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ قوم کے سردار کہنے لگے یہ تو ہماری طرح کا آدمی ہے، ہم میں بڑا بننا چاہتا ہے، ایسا لگتا ہے اس کو جنون ہو گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کے لوگ کیا کہنے لگے کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، ہم میں بڑا سردار بننا چاہتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک محنت کرتے کرتے تھک گئے، کوئی فائدہ نہ دیکھا، بلکہ الٹے قوم ان کی مخالف ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کری رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ میری مدد فرما۔ اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کریں اور اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کریں، اور جو آپ کے مخالفین ہیں ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا بھی تذکرہ ہے، اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا،
کہ اپنے کھانے پینے میں پاکیزہ جائز حلال چیزوں کا اہتمام کیا کرو، اس سے تمہیں نیک اعمال کے کرنے میں توفیق اور صلاحیت پیدا ہوگی۔ جس طرح اچھی غذا کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے، اسی طرح پاکیزہ اور حلال اور جائز یعنی لقمہ حلال کھانے سے انسان کے اندر نیک اعمال کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اچھی غذا سے جسمانی طاقت پیدا ہوتی ہے، اور لقمہ حلال سے انسان کے اندر نیک اعمال کی توفیق پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم میں کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی سڑی ہوئی چیز نہ ہو، طاقتور چیز ہو جس سے ہماری صحت کا فائدہ ہو، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو میں لقمہ کھا رہا ہوں یا اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں حلال آمدنی کا ہے، حرام کا تو نہیں ہے۔ اپنی اولاد کے پیٹ میں اگر کوئی حرام آمدنی بھر رہا ہے تو یہ امید نہ رکھے کہ یہ اولاد اس کی فرما بردار بنے گی، بلکہ کل کو یہ اولاد اس کے لیے وبال اور عذاب بنے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ اعمال کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، کہ جس کا نیک عمل کا ترازو وزنی ہوگا هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کم ہوں گے، گناہ زیادہ ہوں گے، وہ برباد ہوگا، ناکام ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ سورۃ النور بڑی اہم سورت ہے۔ اس میں حیا، عفت، پاک دامنی، پردہ، عورتوں سے متعلق ضروری مسائل اس صورت میں تفصیل سے ذکر ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ پیغام بھیجا تھا، علموا نساءکم سورۃ النور، کہ عورتوں کو سورۃ النور کے احکامات پڑھائے جائیں، کیونکہ اس میں عورتوں سے متعلق بہت سارے احکام ہیں۔ پھر اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے حدود اور سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ حدود اللہ یعنی چور کی سزا، زانی بدکار کی سزا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ اللہ کی حدود کے بارے میں زبان کھولے یا ان کو تبدیل کرنے کا کہے، جیسے کہ آج کل کے دور میں ہوتا ہے کہ جس کا جی چاہے قرآنی حدود کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں۔ ارے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا، یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے، یہ پرانے زمانے کی بات نہیں، یہ خدائی قانون ہے۔ دنیا بنانے والے اللہ نے، انسان کو پیدا کرنے والے اللہ نے اس دنیا میں کیونکہ امن اور سلامتی کو قائم رکھنا ہے، اس لیے جب تک کہ امن و سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ مجرم کو بھرپور انداز میں سزا دی جائے۔ جب مجرم کو سزا ملے گی تو جرم ختم ہو جائیں گے، جرائم پیشہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ سزا ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حدود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، دنیا بنانے والے کو پورا اختیار ہے کہ دنیا میں کس طرح نظام امن کو قائم کیا جائے، لہٰذا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ قرآنی حدود کے بارے میں کچھ زبانیں کھولے۔ تو یہاں پہ قرآن کریم میں 4 سزاؤں کا بیان کیا ہے۔ اس صورت کے آغاز میں چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے، زانی کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 کوڑے۔ اگر کوئی ایسا مرد جس نے زنا کیا اور وہ شادی شدہ نہیں ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائیں گے، اور اگر شادی شدہ آدمی نے زنا کیا ہے تو اس کو پتھروں سے سنگسار کر کے مار دیا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ پھر شرابی کی سزا کو بیان کیا ہے کہ اگر کسی نے شراب پی ہے تو اس کو 80 کوڑے لگائیں گے۔ اور چوتھی سزا پاک دامن عورت پر اگر کوئی تہمت لگائے، ایک نیک عورت ہے، با حیا ہے، پاک دامن ہے، کوئی اس پر تہمت لگاتا ہے، چاہے وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، کہ تم نے کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے اور وہ تہمت لگانے میں جھوٹا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ حدود ہیں۔ جس ملک میں ان حدود اور ان سزاؤں کا نفاذ ہوتا ہے وہاں پہ امن و سلامتی عام ہوتی ہے، جرائم کم سے کم ہوتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ عفق کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک غزوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، حضرت عائشہ بھی ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جگہ سارے غزوے والے رک گئے، جو قافلے والے لوگ تھے سب رک گئے اور سب سواریوں سے اترے، حضرت عائشہ بھی اتری۔ جب سب واپس سواری پر سوار ہو گئے، حضرت عائشہ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، اور اس وقت کا کجاوا ہوا کرتا تھا جس کو چاروں طرف سے ڈھکا ہوا ہوا کرتا تھا۔ سب یہ سمجھے کہ اس کجاوے میں حضرت عائشہ آ چکی ہیں، وہ اٹھا کر سواری کے اوپر رکھ دیا، جبکہ حضرت عائشہ آنے میں تاخیر ہو گئی، فارغ ہو کر آنے میں۔ حضرت عائشہ وہیں بیٹھ گئی۔ پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، قافلے کے آخر میں ایک آدمی رکھا کرتے تھے جو آخر میں سب سے آخر میں آتا تھا، اگر کوئی سامان رہ جاتا وہ سامان اٹھا لیتا، کوئی آدمی رہ جاتا اس کو ساتھ لے آتا۔ تو اس وقت حضرت صفوان ان کی ڈیوٹی تھی، وہ آخر میں آئے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ اکیلی بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک دم سے انہوں نے سواری آگے کری اور حضرت عائشہ ان کی سواری پر سوار ہوئی اور حضرت عائشہ کو وہ مدینہ لے کر آ گئے۔
منافقین نے جب یہ واقعہ دیکھا تو ان کی زبانیں کھل گئیں حضرت عائشہ کے بارے میں کہ یہ غیر مرد کے ساتھ آئی ہیں، اور بہت زیادہ حضرت عائشہ کے بارے میں بدتمیزی کی زبانیں کھولیں، اور نعوذ باللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی عزت پر ایک طریقے سے حملہ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان فرمایا ہے، ان کی برات کا اعلان کیا کہ ایک پاک دامن عورت پر ان لوگوں نے تہمت لگائی ہے، اور پھر اللہ نے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ بغیر دلیل کے کسی پر الزام مت لگاؤ، سنی سنائی باتوں کا چرچا مت کرو، یہ اللہ قرآن میں ضابطہ بیان فرما رہے ہیں، اور کسی برائی کا حصہ مت بنو، اگر کوئی برائی کو عام کر رہا ہے تم اس کا ساتھی بن کر برائی میں مت، جیسے آج کل یہی ہوتا ہے کہ ایک برائی کرنے والا ہوتا ہے سب اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلا اللہ نے چوتھا ضابطہ یہ بیان کیا ہے کہ برائی کو منہ سے مت نکالو، اپنے منہ کو برائی کی وجہ سے برے الفاظ کے نکالنے سے گندہ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی مدد کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔